اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیمہ شعبان کی رات، 15 شعبان المعظم کی رات بہت ہی بابرکت اور باعث رحمت رات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس رات کی عظمت کے بارے میں معلوم کیا گیا، سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ رات شب قدر کی راتوں سے ہٹ کر تمام راتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات کہ جس رات خداوند کریم اپنے بندوں پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے اور خداوند کریم انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور خداوند کریم نے اپنی ذات مقدس پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان معصیت پروردگار سے ہٹ کر جو بھی سوال خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، خداوند کریم اس کو ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ رات خداوند کریم نے ہمارے لیے اسی طرح خاص قرار دی ہے جس طرح سے شب قدر کو ہمارے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص قرار دیا ہے۔ اس رات کا پہلا عمل غسل کرنا ہے اور اس کے بعد شب بیداری کرنا، یعنی پوری رات کو جاگنا۔ اس رات کا جو ایک خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان مکمل زیارت کی تلاوت کرے، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اگر انسان زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اتنا تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ کم از کم انسان اس چیز کو کبھی ترک نہ کرے، اس لیے کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور بضرور پڑھے۔ اس لیے بہت زیادہ ثواب اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ کثرت سے صلوات بھیجنا، اس رات کثرت سے انسان صلوات بھیجے۔ اور نمبر 5 ہے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کی جائے، اور جب نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اس کی تسبیح پڑھی جائے۔ اور پھر جب یہ تسبیح آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، آپ وہ دعا پڑھیں۔ جو شخص دعا پڑھ سکتا ہے اس کو دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے نماز جعفر طیار۔ نماز جعفر طیار کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ مفاتیح الجنان میں آپ جو وہ دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے کے مطابق نماز جعفر طیار پڑھی جائے۔ اس کے بعد ہے 4 رکعتی نماز اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے آپ نے نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ پہلی نماز میں بھی اسی طرح 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے سورہ الحمد کے بعد، اور پھر دوسری نماز میں بھی سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، یعنی کل جب 4 رکعتیں ہوں گی تو 400 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے 100 رکعتی نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے سورہ الحمد کے بعد، یعنی 2 کی نیت آپ کریں گے اور 50 دفعہ نیت کرنی پڑے گی۔ یعنی جو نوافل ہیں وہ آپ 2 کر کے ہی پڑھیں گے، 4 نوافل آپ اکٹھے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 100 رکعتی نماز آپ نے اس طرح کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، ان کی بھی تلاوت جو وہ کرنی چاہیے۔ اس رات کو جتنا ہو سکے دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے، حدیث کسا کی تلاوت کی جائے، دعائے توسل کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، آپ ان کی تلاوت جو وہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ اور فرامین معصومین علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔